الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله صلاة دائمة بدوام ملك الله. أجزي أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. آمين والحمد لله رب العالمين. سامعین اکرام، مختصر سے وقت میں جو گفتگو ہو سکتی ہے آج انشاءاللہ المستعان بعونہ و بإذنہ تعالی کوشش کروں گا کہ کچھ احکامات جمعے سے متعلق آپ کے گوش گزار کروں. میرے ذہن میں یہ بات اسی لیے آئی کہ ابھی 2 دن قبل جمعہ تھا اور جمعے کی نماز مسجد میں ادا کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو بعض دفعہ ایسی باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جن کے بعد یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ عوام تک جمعے کے آداب اور احکام پہنچائے جانے چاہیے. قرآن کریم میں 28ویں پارے میں پوری ایک سورت الجمعہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور اسی سورت کی آخری آیات کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے. سورہ جمعہ کی آخری آیتیں ہیں جس میں پہلا حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. اے ایمان والو، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے، ندا دی جائے. ندا کے معنی ہے پکارنا. تو جمعے کی پکار کیا ہے؟ پہلی اذان، اذان اول. تو اللہ فرماتا ہے اذا نودیا، جب اذان ہو گئی، تمہیں آواز دے دی گئی کہ یہ نماز کا وقت ہے. للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. بس دوڑو اپنے گھروں سے اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کی طرف. وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو. تو جمعے کی پہلی اذان تک کاروبار کی اجازت ہے. بعض لوگ صبح سے جمعے کے دن کاروبار بند رکھتے ہیں، بعد نماز جمعہ کاروبار کرتے ہیں. یہ بھی بہت اچھا ہے، اس لیے کہ جمعے کے آداب میں بہت سی باتیں تحریر فرمائی گئی ہیں. احادیث شریفہ کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا. اور امام غزالی نے یہ کیمیاء سعادت ہے امام غزالی کی. اس میں تو انہوں نے مقبولین اللہ کے نیک بندوں کے وہ افعال، وہ عادتیں، وہ خصلتیں بھی لکھی ہے کہ جمعرات کے دن سے ہی جمعے کی تیاری کرتے تھے. ایک دن پہلے سے، جس طرح عید کی تیاری ہوتی ہے، جمعہ عید المومنین ہے، تو جمعرات کے دن سے استغفار کرتے، تسبیحات پڑھتے، مسجد میں زیادہ سے زیادہ قیام کرتے کہ بھئی کل جمعہ ہے، آج ہی سے رجوع اللہ.
یہ سب باتیں اللہ والوں کی ہے. اللہ ہم کو ان کے طفیل ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس طرف راغب ہو جائیں. تو قرآن فرماتا ہے کہ جب آواز دے دی جائے جمعے کی تو وذروا البیع فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو. وذروا البیع، اور جو کوئی تمہارے تجارتی یا روزگار کے مصروفیات ہیں چھوڑ دو. اب سرکاری ملازمین اس سے مستثنا ہیں کہ حکومت ان کو اب پہلی اذان پہ اجازت نہیں دیتی ہے. اگر مل جاتی ہے اجازت تو فوری آپ کو تیاری کرنی چاہیے. اب آپ کے اپنے ذاتی کاروبار ہیں، ذاتی مصروفیات ہیں تو ہم اتنا کر سکتے ہیں. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم اس حقیقت سے روشناس ہو، اس بات کو جانتے ہو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز جمعہ ہو گئی، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھر زمین پر پھیل جاؤ، یعنی اپنے تجارت کاروبار جو کچھ مصروفیات ہے ان کے حصول کے لیے نکل پڑو. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، روٹی روزگی حلال. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو خوب یاد کرو. ایک دو انشاءاللہ اس میں آپ کو روایتیں سناؤں گا کہ اہل اللہ کی مصروفیات کیا ہوتی تھی جمعے کے دن. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. دیکھیے جمعے کے دن آپ کو تجارت کی بھی اجازت ہے قرآن کی ان آیات سے. اللہ نے روکا نہیں. اذان اول تک بھی آپ تجارت کر سکتے ہیں. اذان اول ہو گئی تو فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تیاری کرو، کاروبار بند. پھر نماز ہو گئی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز پڑھ لیے، چلو جاؤ، جو کچھ کاروبار ہے کر لو. لیکن ساتھ ساتھ اس کے، چونکہ یہ عید کا دن ہے، سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار ہے، لہذا ہر روز کی طرح اس کو غفلت میں مت کاٹو. کیوں؟ حدیث شریف میں آیا کہ جمعے کے دن 1 ساعت بہت اہم ہوتی ہے. وہ کب آتی ہے نہیں معلوم. جس وقت اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کی دعا اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے. بارہا آپ سن چکے ہیں ان لوگوں کی فہرست. لیکن عمومی طور پہ ہر مومن بندہ جو اللہ کی بارگاہ کا سائل ہے، اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں. یہاں تک کہ حدیث شریف آپ کے آگے آئے گی کہ جو شخص جمعہ کا اہتمام کرے اور اچھی طرح جمعے کی نماز ادا کر لے، تو جیسے ہی وہ مسجد پہنچتا ہے، فرشتے مسجد میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں، اس کے لیے طلب رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اور اس نے اچھی طرح نماز پڑھ لی دونوں خطبوں کی سماعت کے ساتھ. بہت سے لوگ تو جمعے کی نماز میں ایسا آ رہے ہیں کہ امام صاحب دوسری رکعت کے قاعدے میں ہیں، بھاگم دوڑ کر کے آ کے مل رہے، نہیں ملا جمعہ. دوسری رکعت جس شخص کی چھوٹ گئی جمعے کی، گیا جمعہ. کم از کم دوسری رکعت، یعنی رکوع میں امام دوسری رکعت کے جانے سے پہلے آ کے ملے تو سمجھنا کہ جمعہ ملا. اب اطمینان کے لیے کہ بھائی جمعے کی جماعت میں شریک ہو گئے، سلام پھیرنے سے پہلے جب بھی شریک ہو گئے جماعت تو مل گئی. لیکن جمعہ گیا جی خطبہ تو سننا ہے.
آ رہے آقا ہم آئیں گے انشاءاللہ آپ سنیں گے. تو اس لیے عرض کیا کہ دونوں خطبے سننا. بلکہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کی پہلی ساعت میں مسجد میں داخل ہو گیا، اولین وقت میں، کہ ابھی لوگ پہنچے نہیں وہ پہنچ گیا، اس کو ایسا ثواب ہے جیسے 1 اونٹ صدقہ کر دیا. دوسری ساعت میں پہنچا تو گائے، یہ بیل جو بھی اس کی جنس ہے، صدقہ کرنے کا ثواب. تیسری ساعت میں پہنچا، بکرا صدقہ کرنے کا ثواب. چوتھی ساعت میں پہنچا، مرغ صدقہ کرنے کا ثواب. پانچویں اخیر ساعت میں پہنچا تو 1 انڈا صدقہ یا خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب لوگ جمعے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اپنے وقت پر، ابھی جمعہ امام سلام پھیرا، دعا ہوئی، ابھی یہ اپنے گھروں کی طرف منتشر نہیں ہوئے، فرشتے جو ان کے لیے طلب رحمت و مغفرت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ندا ہوتی ہے کہ خوشخبری دو میرے بندوں کو، ان کے گھر پہنچنے سے پہلے اللہ نے ان کے سارے گناہ بخش دیے. فضیلتیں ہیں جمعے کی. اور جمعے کے دن کا غسل بہت اہم ہے. ہمارے امام صاحب امام احمد بن حنبل تو بہت تاکید کیے ہیں. یہاں تک آپ نے تاکید فرمائی کہ اگر پانی میسر نہیں ہے، خریدا جا سکتا ہے تو پیسے دے کے پانی حاصل کرو، مگر غسل کرو. اتنی تاکید، پابندی. اور امام، ہمارا امام اگر ہے حنبلی تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ غسل کرے تو جمعے کی نماز پڑھائے. اب آداب جمعہ میں جب اذان ہو گئی، دوسری اذان، تو اب آپ جمعے کی جو شروط ہے، شرائط ہے، آپ پر لاگو ہو گئی ہے. وہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اکثر مساجد میں دیکھا جاتا ہے امام صاحب خطبہ شروع کر دیے، بازو والے سے بات ہو رہی، امام صاحب کا خطبہ چل رہا ہے، آگے والے پیچھے والوں کچھ بول رہے ہیں. امام صاحب کا خطبہ چل رہا، وہ اس لاؤڈ اسپیکر سے ہی کر رہے ہیں، انہوں وہاں سے پوچھ رہے ہیں، انہوں وہاں سے جواب دے رہے ہیں. یہ صاحب ایمپلیفائر کرنے کھڑے، کیا بھائی آ رہی آواز؟ نہیں ذرا ابھی تھوڑا صاف کرو. وہاں خطبہ ہو رہا ہے، امام صاحب سخت منع. یہاں تک کہ یہ فرمایا گیا کہ جو خطبے کے جمعے کے آداب کا خیال نہ رکھے تو وہ سمجھے کہ اس نے جمعہ زائل کر دیا. اس نے جمعہ زائل کر دیا. حد تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اگر دوران خطبہ کوئی کلام کر رہا، گفتگو کر رہا ہے تو تم اس کو چپ رہے بھی نہیں بولنا. ایسا بولنے والا بھی اپنے لیے تباہی کا سامان پیدا کیا. اشارے سے روکنا. لا تشاوش بین الخطبۃ الجمعہ. تشاوش کہتے یعنی آواز سروتی آواز، خاموش رہو بلکہ آپ کسی کو آواز سے تنبیہ کرتے، یہ آواز بھی نہیں ہونا. تشاوش بولتے ہیں اس کو عربی میں. تو جمعہ کا خطبہ جب چل رہا تو تشاوش کی بھی اجازت نہیں ہے. کوئی بات کر رہا تو بھی نہیں بولنا اس کو، صرف اشارے سے، آپ کی آواز نہیں ہونا. یہ ہے آداب جمعہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جمعے کی نماز کے لیے پہنچو، اگر آسانی سے اگلی صفوں تک رسائی ہو سکتی ہے تو آگے جاؤ. لوگوں کی گردنوں پر سے اپنے پاؤں پھلانگتے ہوئے نہ جاؤ کہ جو شخص ایسا کر رہا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کی گردن کو پلسرات کی طرح جوڑ دیا جائے گا کل قیامت کے دن.
چلے انگلتے پھگلتے، لوگوں کو گھٹنے لگاتے، پاواں مارتے، کیا وہ تو میں آگے جا رہا ہوں۔ ہاں یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اگر پچھلی صف کے لوگ اگلی صفیں خالی رکھ کے پیچھے بیٹھ جائیں تو ایسے میں بعد میں آنے والوں کو اجازت ہے وہ ان لوگوں کے درمیان سے راستہ بنا کے اگلی صف تک جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ پچھلی صف میں بیٹھنے والوں نے اگلی صفیں خالی نہیں کی، یہ ان کی غلطی ہے۔ تو پہلے اگلی صفیں بھرنے کا حکم ہے، اور جماعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو امام کے پیچھے سے جب صف شروع ہوتی ہے تو سیدھی طرف کی صف پہلے بھرنی چاہیے۔ اب ہمارے کنے ہم ہر نماز میں دیکھ رہے ہیں، پکارتے کھڑے رہتے، بھائی ادھر بھائی ادھر، آئے کہ پہلے بائیں طرف کی صف پوری کر لے رہے ہیں۔ حالانکہ سیدھی طرف صف میں کھڑے رہنے والوں کو زیادہ ثواب ہے بائیں طرف صف میں کھڑے رہنے والوں سے۔ اور جب تک اگلی صف پوری نہ ہو جائے پچھلی صف صحیح نہیں ہے۔ اگلی صف خالی ہے، پیچھے کھڑے رہ جا رہے ہو، جاتا ہوں جہاں کھڑے رہ جا رہے، وہ کونے میں کھڑے رہ جاتے، وہ کونے میں کھڑے رہ جاتے۔ ارے اگلی صف میں اگر جگہ خالی ہے تو کوئی پیچھے صف بنا لیا تو اس کی صف درست نہیں، اس کی نماز صحیح نہیں۔ اب یہ آداب جمعے کے آداب میں سفید کپڑے پہننے کے بھی فضائل ہیں حدیث شریف میں، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ کو سفید رنگ زیادہ محبوب ہے، لہذا کوشش یہ کرو کہ سفید کپڑوں کے اوپر آپ دوسرے کوئی کپڑے پہنے، جیسے عبایا پہن رہے، شایا پہن رہے، چوغلا پہنتے ہیں، وہ سفید نہیں ہے تو حرج نہیں، لیکن اصل جو لباس ہے آپ کا، جو آپ کے جسم کو ڈھانکتا ہے، وہ سفید ہونا چاہیے۔ فضیلت ہے، لازمی نہیں ہے کہ سفید نہیں پہنے تو جمعہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، فضیلت۔ حضور نے فرمایا سفید کپڑے پہنو، گھر سے غسل کر کے اچھی طرح خوشبو مل کے، ہو سکے تو سرما لگا کے، اور اگر ممکن ہے تو گھر سے وضو کر کے مسواک کر کے نماز کے لیے نکلو۔ گھر سے جو نمازی وضو اچھی طرح بنا کے مسواک کر کے نکلتے ہیں اور مسجد پہنچ کے تحیت الوضو بھی یا تحیت المسجد ادا کرتے ہیں کم سے کم، تو ان کے لیے بہت خوشخبریاں آئی ہیں۔ یہاں تک حضور نے فرمایا کہ وہ مصلی جو گھر سے اچھی طرح وضو کر کے مسواک کر کے چلے مسجد کی طرف تو اس کو ایک عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ عرب میں پانی کی بڑی قلت ہوتی تھی، تو اسی لیے بھی اس عمل کی فضیلت کو حضور نے اجاگر فرمایا۔ آج بھلے ہی مسجد میں حوض بھی ہے، پانی کی ٹانکی ہے، اس کی ٹوٹیاں نیچے لگی ہوئی ہیں، آپ چاہیں تو مسجد آ کے بھی وضو کر سکتے ہیں، لیکن اگر گھر سے وضو کر کے چلے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اور تنہا نماز سے جماعت کی نماز کی فضیلتیں بہت ہیں، فضیلتیں ہی نہیں بلکہ ہمارے امام صاحب کے پاس تو جماعت بھی فرض ہے۔ قرآن کریم میں جو حکم فرمایا گیا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو ہمارے امام صاحب کا استدلال یہ ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ کا مطلب یہی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو۔ جب قرآن کا حکم ہے تو قرآن کا حکم امر، وجوب اور استحباب، یہ تین شرائط ہے، ان میں سے کسی ایک پر دلالت کرتا ہے، اور بعض حکم ایسے ہیں جو فرض بھی سمجھے جاتے ہیں، واجب بھی سمجھے جاتے ہیں، مستحب بھی سمجھے جاتے ہیں۔ ارے تینوں ہی خوبیاں ان میں موجود ہیں، تو امام صاحب ہمارے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا حکم ہے وَرْكَعُوا، رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جماعت سے نماز ادا کرو۔ لہٰذا حنابلہ کے نزدیک جماعت فرض ہے، احناف کے پاس واجب ہے۔ اور جو مسجد کا پڑوس ہے اس کی نماز گھر میں صحیح نہیں،
لا صلاۃ فی البیت لجار المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز گھر میں نہیں. یہ حدیث، لا صلاۃ فی البیت لجار المسجد. تو مسجد کا پڑوسی بولے تو گھر لگا ہوا ہے تو پڑوسی نے تو نہیں، ایسا نہیں ہے. مسجد کے پڑوسی کی تعریف کیا ہے؟ مسجد کے پڑوسی کی تعریف یہ ہے کہ جو آسانی سے مسجد تک پہنچ سکتا ہے. اب اس کی دیگر تشریحات، وضاحتیں اس طرح بھی ہوئی کہ مسجد میں اذان دی جائے تو گھر میں آواز آتی ہو. بغیر لاؤڈ اسپیکر کے بھی اذان دی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہاں تک آواز آتی ہے. اگر اذان دینے والے کی آواز بلند ہے تو آتی. ہمارے گھر میں آتی ہے آواز بغیر لاؤڈ اسپیکر کے بھی. اچھی آواز میں کوئی اگر اذان دے، بلند آواز والا، ہمارے گھر میں آتی ہے آواز. لاؤڈ اسپیکر سے، لاؤڈ اسپیکر یہ بعد کی ایجاد ہے. مکبر الصوت، لاؤڈ اسپیکر، عربی میں مکبر الصوت، انگلش میں لاؤڈ اسپیکر. اب تو ایسا ہو گیا کہ اتنی افراط و تفریط ہے کہ ہماری اذان مصری گنج میں سنائی دے رہی، مصری گنج کے مسجدوں کی اذانیں ہم ہمارے گھر میں سن رہے. ٹو مچ ہے بھائی، یہ ٹو مچ ہے، بلکہ تری مچ ہے. یہ ہم لوگ زیادتی کر رہے ہیں. اس سے ساؤنڈ پولیوشن بھی ہو رہا، لوگوں کو ناگواری بھی ہو رہی. غیروں کو تو ہوتی ہوتی، جو غیر ہے. پہلے سے اسلام دشمنی عروج پہ ہے آج کل. پھر تیسری بات یہ ہے، اب لاؤڈ اسپیکر سے اذان ہو رہی. آپ بیت الخلاء میں ہیں، طہارت لے رہے ہیں، ذرا سوچیے. اب یہ بیت الخلاء جانا ہے، شدت کا تقاضا ہے، اذان شروع ہو گئی. پھر اذان بھی ماشاءاللہ 1-2 منٹ میں نہیں ہوتی. ایک صاحب اذان دے رہے تھے، ہم لوگ گھڑی دیکھے 9 منٹ میں ختم کرے انہوں اذان. کیا ہے بھائی؟ پھر چلو بھائی، بہت خوش الحان ہے، سننے والوں کو بھی دلچسپی ہو رہی. اچھی اذان رہی تو ارے اور لمبی کھینچا تو اچھا ہے بولتے. ماشاءاللہ سے ایسی کہ اذان ہے، لوگ کانوں پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، ورنہ نوبت تو ویسی ہے. ایسا کیسے؟ اس کا نام ہے افراط و تفریط. بیجا کمی یا زیادتی کو بولتے ہیں افراط اور تفریط. بہرحال مسجد کا پڑوسی، اب ہمارے بعض فقہا نے کہا کہ اتنا قریب ہے کہ 40 یا 60 قدم میں مسجد پہنچ جاتا ہے. کافی ہوتے 60 قدم. ہاں، بعد نے کہا کہ 100 قدم، 100 سٹیپس تو انہیں مسجد کا پڑوسی ہے. اور ماشاءاللہ سے ہمارے محلوں میں تو ایسا ہے، بعض لوگ ایک وقت میں 2 مسجدوں کے پڑوسی ہے. گھر ایسا ہے، ادھر ایک مسجد ہے، ادھر ایک مسجد ہے، مگر نماز گھر میں پڑھ رہے. سرکار مدینہ کی انتہائی ناراضگی ان لوگوں کے لیے ہے جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو لکڑیوں سے ڈھانک دوں اور آگ لگا دوں. کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس، ہم تو گھر میں ہی پڑھیں گے نماز، مرضی آپ کی. احکام شریعت سے جو لوگ بے پرواہ ہیں، مرضی ان کی، اختیار ان کا. احکام یہ ہے، حکم ہے. ایک نابینا صحابی حضور کے پاس آئے، پوچھا یا رسول اللہ، آنکھوں کو دکھتا نہیں، عمر کی اس منزل میں ہوں کہ صحت مند بھی نہیں ہوں، کیا مجھے بھی جماعت کے لیے مسجد کو آنا چاہیے؟ تو حضور نے ان کے سوال کو بغور سماعت فرمایا. اس کے بعد فرمایا نہیں، چھوٹ ہے تم.
نابینا ہے، دونوں آنکھوں کا اندھا ہے بیٹا، چھوٹ ہے۔ جب وہ محفل سے اٹھ کے جانے لگے تو حضور دیکھتے رہے، ملاحظہ فرماتے رہے۔ جب کافی دور پہنچ گئے تو حضور نے پھر سے ان کو آواز دی، تو وہ فوری پلٹ کے تیزی سے حضور کے پاس آ گئے تو فرمایا نہیں، اتوار کو جماعت میں آنے کا ہے۔ صحابہ حیران ہوئے، بولے یا رسول اللہ ابھی آپ اس کو چھوٹ دے دیے تھے، پھر اب دوبارہ فرما رہے ہیں کہ نہیں تیرے پہ بھی جماعت واجب ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو میری آواز پہ مجھ تک آ سکتا ہے تو اللہ کے گھر کی آواز پر اللہ کے گھر کو بھی جا سکتا ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھے۔ تو ماشاءاللہ ہم تو آنکھیں ہیں، ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہیں، عمر کی اس منزل میں بھی نہیں ہے کہ بھئی چلو چھوٹ مل جائے۔ تو یہ شرائط جمعہ میں ہے کہ آپ دونوں خطبے سنیں، جماعت میں شریک رہیں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے صاف کپڑے پہنیں، اور کوشش کریں کہ خطبے سے پہلے کم از کم مسجد پہنچ جائیں، اور بہت پہلے پہنچے تو یہ تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب حالت نماز میں ذہن کا ادھر ادھر چلے جانا اور نظروں کا ادھر ادھر چلے جانا، دیکھیے بے اختیاری طور پہ کبھی نظر کہیں ہو جائے تو ایک الگ سی بات، بالعمد ارادتن قصدن willingly wantedly ادھر ادھر نماز میں جو شخص دیکھتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اتنا جلال آتا ہے اس شخص کے اوپر کہ اللہ چاہے تو اس شخص کی گردن سے اوپر تک کا پورا حصہ گدھے کا بنا دے۔ آپ سوچیں ایک نمازی نماز پڑھ رہا اور سلام پھیرنے سے پہلے گدھے کا منڈا لگا ہوا ہے، کس قدر خوفناک عذاب ہے نا۔ یہ مثال دی حضور نے۔ ایسے ہی نمازی کے سامنے سے چلے جانا، بڑی اجلت رہتی لوگوں کو، بھائی اتنا شوق جلدی جانے کا تو اب سامنے جا کے نماز کہیں کو پڑھے، پیچھے کہیں بھی پڑھ لو، گھس کے پٹ کے آگے جاتے۔ اب نماز پڑھتے رہتے، چلے سامنے سے، یا تو کوئی سترا کرنا چاہیے، نہیں تو کم از کم اتنی اجازت ہے کہ بھئی 2 مصلی کا فاصلہ نمازی سے ہے تو آپ اپنی پشت کر کے اس نمازی کے سامنے سے چلے جا سکتے، بشرطے کہ 2 مصلی کا فاصلہ ہو آپ کے اور نمازی کے درمیان، نہیں اس کے منہ پہ سے جا رہے۔ حضور نے فرمایا اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ نمازی کے سامنے سے جانے کا کیسا عذاب ہے تو تم 40 سال وہیں انتظار کرو گے مگر نمازی کے سامنے سے نہیں جاؤ گے۔ دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تمہیں اگر اس عذاب کا پتہ لگ جائے تو تم زمین میں وہیں دھس جانا پسند کرو گے، نمازی کے سامنے سے نہیں جاؤ گے۔ نمازی کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ ایک 2 احادیث ملتی ہے ایسی، حضور نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے، ایک صاحب نیا لباس لا کے دیے اور اس پہ کچھ گل بوٹے نقش تھے۔ حضور نے ان کی خوشنودی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے وہ لباس پہن لیا، اپنا پرانا لباس بدل کے نیا لباس پہن لی۔ نماز میں حضور کھڑے تھے، نماز ادا فرما رہے تھے، نماز ادا ہوئی، سلام پھیرے حضور، اور اس کے فوری بعد گئے اور پھر سے پرانا لباس پہن کے وہ نیا لباس ایک صاحب کو صدقہ کر دیا، خیرات کر دی۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ نیا لباس تھا، اچھا لباس تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا آپ کو، سرکار آپ نے صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا ایک ہی وقت پہن کر۔ حضور نے فرمایا کیا کروں؟ دوران نماز ایک دفعہ میری نظر اس پر جو نقش پھول تھا اس پر پڑ گئی، وہ پھول بڑا خوبصورت تھا، تو ذہن میں ایک خیال ہوا کتنا اچھا پھول ہے۔ میں نے کہا ایسا لباس جو اللہ کے خیال سے میرے خیال کو ہٹا رہا ہو، اس کو خیرات کر دینا اچھا ہے۔
حضرت طلحہ نماز میں تھے، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حالت نماز میں ایک درخت پر سے پرندہ اڑ کے ان کے سامنے سے ہوتا ہوا ایک دوسرے درخت کی طرف جانے لگا، تو وہ پرندے کی سرسراہٹ اور آہٹ اور پکھوے ہلانے کی جو آواز ہے، ایک لخت توجہ ادھر منعطف ہو گئی، خیال ادھر منتقل ہوگا، اور وہ اتنا خوبصورت پرندہ تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ نظر بھی دوسرے درخت تک حضرت طلحہ کی چلے گئی۔ پھر مان اپنے کو نماز کی طرف متوجہ کیا، پورے خوش و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی، نماز کے بعد استغفار کیا، اللہ سے توبہ کی کہ بے ارادہ میری نظر ادھر چلی گئی، ورنہ میں تو نماز میں مشغول تھا۔ اس کے بعد آ کے بڑے ملال اور رنجیدگی اور افسردگی میں حضور کے پاس حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ آج ایک عجیب واقعہ میرے ساتھ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ غور کریے آپ، ایک نماز میں ایک وقت زندگی بھر میں ایسا واقعہ ہوا تو انہوں نے کیا کیا، اور ہماری تو ہر نماز ایسی ہی ہوتی ہے۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ حالت نماز میں تھا، ایسا ایک پرندہ درختوں پر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پرواز کر رہا تھا، اور وہ میری نظروں کے سامنے سے ایسا گزرا کہ میری توجہ چند لمحوں کے لیے اس کی طرف ہو گئی۔ ہر چند میں نے نماز تو ادا کر لی اور اللہ سے استغفار بھی کی، لیکن دل مانتا نہیں ہے، لہذا میں نے وہ باغ ہی صدقہ کر دیا۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ جس باغ سے میری ایک نماز میں چند لمحوں کے لیے میرا خیال ادھر ادھر ہوا، تو اب میں اسے باغ اپنے قبضے میں رکھنا ہی ہمیشہ کی ایک مصیبت سمجھتا ہوں، لہذا میں نے باغ کا باغ پورا صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا۔ جب نمازیوں کی نمازیں ایسی ہوتی ہوں گی تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ کو کیسے پسند آتی ہوں گی، کیسے ان کی طرف اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی۔ ہزار سجدے کر رہے ہیں، نماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں، رحمت ہے کہ ہماری طرف متوجہ ہوتی نہیں ہے۔ کیا کائی کی نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے رہتے ہی ذہن ادھر ادھر چلا، نظر ادھر ادھر چلی، تو کس کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کس کے خیال میں پڑھ رہے ہیں نماز؟ کیا خاک نماز ادا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ سوچیے آپ، کیسا خیال ہے، کسی اللہ سے محبت ہے۔ اس باغ کی وجہ سے پرندہ آیا، پرندے کی وجہ سے خیال اللہ سے ہٹا، لہذا باغ ہی خیرات کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی ہمارے بس کی باتیں نہیں ہے بھائی۔ یہ نماز اللہ کی وہ عبادت ہے، بے حجاب اللہ تعالیٰ اس مصلی کے روبرو ہو جاتے ہیں۔ کوئی پردہ نہیں ہے عائل، ہماری نظر نہیں دیکھ سکتی، ایک الگ بات، وہ تو سامنے۔ سوچیے آپ، رب کا آمنا سامنا ہے، ہم اس کے روبرو ہیں، وہ ہمارے روبرو ہے۔ اور ہماری جو کچھ کیفیت ہے نمازوں میں، پڑھ تو رہے ہیں نماز، سجدے تو ہو رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں برابر، جماعتیں ہو رہی ہیں، مصلی آ رہے ہیں، پہلے سے زیادہ مسجدیں بڑھ رہی ہیں، نہ تاثیر سجدہ ہے، نہ قیام کے وہ اثرات ہیں، نہ رکوع کا وہ چسکا ہے، نہ سجدوں میں وہ حلاوت ہے۔ کہاں سے رہی؟
خیال ہی ایک سو نہیں ہے، خیال ادھر ادھر بھٹک رہا ہے۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضور قلب، دل کی یکسوئی کے بغیر تمہاری نماز نہیں۔ حضور نے فرمایا نمازی کو چاہیے کہ نماز کو آنے سے پہلے ذہنی طور پہ اپنے کو تیار کرے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب یہ خیال جم جائے گا تو جب وہ آئے گا تو پھر گھر سے جب نکلے گا نا اللہ کی گھر کی طرف، اپنے گھر سے اللہ کے گھر کی طرف، تو قدم لرزیدہ لرزیدہ، نظر سنجیدہ سنجیدہ، چلا ہوں بارگاہ قدس میں لرزیدہ لرزیدہ، یہ کیفیت پیدا ہوتی۔ کوشش تو کم از کم ہم کو کرنا چاہیے کہ ہماری نمازیں کچھ ایسی ہو۔ بھائی ان لوگوں کی نمازیں جو نماز کی روح کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے، عبادت ہے نماز، اور عبادتوں میں بھی افضل ترین عبادت ہے۔ ارکان اسلام میں جو 5 رکن اسلام کے ایمان کے بعد سب سے اہم نماز ہے۔ اسی لیے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے جو سوالات کیے تھے، 3 سوالات تھے، مل اسلام و مل ایمان و مل احسان۔ ایک روایت کے مطابق اخبرنی یا رسول اللہ عن الاسلام عن الایمان عن الاحسان، مجھے خبر دیجئے اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ تو احسان کی تعریف جو حضور نے فرمائی وہ یہ تھی کہ تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت کرے ایسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، پس اگر تو نہیں دیکھ سکتا، فإنہ یراک، وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے، جب یہ ایمان مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائے گا تو اب اس کی نماز میں خیال ادھر ادھر نہیں جاتا، نظر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں اللہ کو، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ کسی بھی بڑے کے دیکھنے کا خوف ہوتا ہے۔ بچے آپس میں گھر میں مذاق کر رہے ہیں، بڑا بھائی چھوٹے کو بول رہے، ارے باہر دیکھ رہے، باہر کا ڈر ہے، سیدھا ہو جاتا۔ جبکہ وہ بابا جزا سزا کے قادر نہیں ہے، زیادہ گوشت مالی کریں گے تو تماچے رسید کریں گے اور کچھ بھی نہیں۔ ریا ہے، پاشا دیکھ رہا ہے، سب کا پاشا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، سارے شاہان وقت اس کے کٹرے میں مجرمین کے حصے سے کھڑے رہیں گے کل قیامت کے دن۔ وہ جب دیکھ رہا ہے تب اس کے بعد بھی اگر اتنی بے اعتنائی ہے، اللہ معاف کرے ہم سب کو، اللہ ہم سے مواخذہ نہ کرے، اور آگے ہماری نمازوں میں وہ حلاوت، وہ یکسوئی، حضور قلب، وہ کیفیت پیدا فرمائے کہ خیال ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائے، نظر ادھر ادھر جانے نہ پائے۔ یہ نماز
جب ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ 5 وقت کی نمازوں کے لیے یہ سب احکام ہیں. جمعہ تو جمعہ ہے صاحب، بہت اہم نماز ہے، بہت اہم نماز ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی ویسا ہے. جمعے کی نماز کو بھی آ جا رہے ہیں لوگ. ابھی نمازوں میں بھی ہماری مسجد میں بھی کچھ آ جاتے ہیں بیچارے، یا تو علم نہیں ہے یا ضد ہے ان کو، ننگے سر. ابھی آج فجر کی نماز میں میرے 2 بازو 2 حضرات ننگے سر نماز پڑھ رہے تھے. تو جتنے نماز ٹوپی پہن کے پڑھ رہے تو دیوانے پاگل ہے، بیوقوفہ ہیں. اب انہوں ایک عقل مند آگے، سب بیوقوفہ ہیں. ڈھیر ساری ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں مسجد میں، آر ہے ان کو ٹوپی پہننا. جب کسی قوم کو اپنے مذہبی رسوم آر بار شرمندگی کا باعث یا ان کو ایک خجلت اس میں ہوتی ہے تو ایسی قوم تباہ ہونا لازمی ہے. اللہ کا عذاب آتا ہی آتا، آتا ہی آتا. آج جو عربستان کی تباہی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ننگے سر نماز پڑھنے کی بیماری وہیں سے یہاں آئی ہے. سمجھا؟ نماز کو حقیر سمجھتے تم، اللہ کی بارگاہ کو کیا سمجھ رہے؟ ٹوپی پہننا باہر ہے، نماز پڑھنے آئے، احسان کر رہے ہیں بینو. مسجدوں میں یہی حال ہے مسلموں کہ کوئی اوپر غلطی کر رہا تو کوئی نیچے غلطی کر رہا ہے. ٹخنوں کے نیچے کپڑا لڑ رہا ہے، نماز کو تشریف لا رہے ہیں مصلی صاحب، پورے رستے کی جھاڑو مار لیتے ہوئے ان کا پینٹ آ رہا ہے، پیجامے آ رہے ہیں. پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا غلاظت گندگی تھی. بیت الخلاء کو جا کو تشریف لائیں مسجد میں، بیت الخلاء میں بھی لڑتا رہا آپ کا پینٹ، آپ کا پیجامہ. خود گندے، مسجد کو بھی گندے کرتے آ کے. بولو چڑ جاتے، غصہ آ جاتا. ہاں میرے کو بولتے، میں ہلاؤں، میں فلاؤں، میں چناؤں. نیکی کی بات بولنے کو بھی 10 وقت ڈرنا پڑ رہا. باہر نکلتا ہی یہ لو اسرائیل ہے، تم کیا کرتے ہیں؟ یہ ہوگا. پہلے شرمندہ ہو جاتے تھے، کسی کو اچھی بات بتائے تو جی شکریہ، میرے کو نہیں معلوم تھا، معافی چاہتا ہوں، یہ ہوتا تھا. اب ہاں میرے کو بولا ہم کو باہر آؤ. ہاں یہ کیفیت ہے. تو اب اچھی بات بتانے والے پہلے جیسا بولنا ہے بولتے تھے، بعض اوقات ذرا سختی سے بھی بڑے لوگاں بولتے تھے، لیکن سننے والا اپنی غلطی کو تسلیم کرتا تھا، شرمندہ رہتا تھا کہ میرے سے قصور ہوگا. اب ایسا نہیں ہے. اب بولنے والا شرمندہ رہنا، پہلے معافی چاہ لینا، بھائی معافی چاہتا ہوں، آپ کو برا نہیں لگا تو ایک بات بولتا ہوں. جب بول رہا ہوں آپ غصہ نہ کو کرو بھائی، آپ یہ غلطی کر رہے ہیں. وہ بھی سننے کو تیار ہے. ایسا دیکھتے 3 وقت دیکھ بولتے رہے دیوانے پاگل تو جد، اور وہ پرویش نہیں ہے. صفوں میں جیسا چاہے کھڑے رہ جاتے، بولو غصہ آ جاتا، چڑ جاتے. اب ہم بھی ذرا ڈرتے ہیں بھائی، ہم کچھ سختی سے بولے کل سے نماز کچھ نہیں آیا تو وہ بھی اپنی گردن پہ آ جائیں گا. آ رہا تو تھا نماز کو، چلو آتے آتے سیکھ لیتا ہوں گا. بتدریج گریجولی ہی ول لرن، یہ سوچ کے بعد مصلحتاً انجان ہو جانا پڑتا. اب وہ دیکھ رہے ہو ایک صاحب کو جو روز آ رہے فجر میں اور ننگے سر نماز پڑھ رہے، مدد ڈھیروں ٹوپیاں پڑے ہوئے اس وقت مسجد میں، انہوں آتے مدد ننگے سر نماز پڑھتے. تو ابھی ان کا انداز جو ہے نمازے کا نہیں ہے. ہاں جم میں کلب میں ایکسرسائز کرے ایسا انداز ہے ان کا، تو ابھی دل نمازی نہیں ہوا. سمجھا؟ سجدہ کر کے سلام علام پھر
ٹگر ہے انہوں پہلوان ہے انہوں ذرا نرم پڑے تو ان کو محبت سے موقع ہی نہیں آ رہا. امام صاحب سلام پھرتے چٹ بول کے اٹھ کے بھاگ جا رہے ہوں. گٹ ہے تو میں تو نہیں چھوڑتا ہوں, بولتا ہوں برابر. یہ ضد ہے, اللہ کی بارگاہ میں ضد نہیں چلتی بھائی. وہاں تو خشوع خضوع عاجزی انکساری پسند ہے اس کو. جو جتنا انکساری سے آتا ہو اس کو اتنا اونچا کرتے ہوں. بس صوفیہ نے کہا کہ اللہ کے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں ہے, ہر چیز ہے سوائے ایک عاجزی کے. کبریائی ہے اس کی, عاجزی نہیں ہے اس کے پاس. چھوٹا بڑے کے سامنے عاجزی کرتا, اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. اس کے بعد تو کبریائی ہے, اسی لیے انہیں عاجزی پسند کرتا. بندے وہ دولت لے کے آیا ہے جو میرے خزانے میں میرے لیے نہیں ہے, سب کو دیا ہوں. وہ بن کیا جو میرے کو پسند ہے. عاجز بن کے جاؤ, ان کے ساری لے کے جاؤ. میں برا تو اچھا, سب میں برا میں, سب سے اچھا تو, سب سے ادنا حقیر میں, سب سے بڑا تو. رحمت جوش میں آ جاتی. بڑے بڑے کانپتے ہیں وہاں, آپ میں کیا چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے ہیں, صحابہ کہتے ہیں جب سجدے میں جاتے ہیں حضور تو ایسا لگتا تھا کہ چولہا سلگا ہوا ہے اور چولہے پہ کوئی تانبے کا برتن ہے اور اس میں کوئی پانی ڈال کے پانی کو جوش دے رہا ہے. جو آواز آتی ہے ایسی گریا کی آوازیں ہوتی تھی سرکار کی سجدے میں. جس کو اللہ نے تاجدار کون و مقام بنا دیا, خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار. یہ ان کی حالت ہے, اس کی بارگاہ. آپ میں کیا چیز ہے. اللہ کرے کہ ہم کو ایسی توفیق ملے. خدا کا وقت ہو گیا, میں سوچتا ہوں ایک دو باتیں اور اچھی اس کتاب سے آج آپ کو سنانے کے لیے کتاب لے کے آیا تھا جو رہ گئی. انشاءاللہ المستعان آئندہ درس میں پھر اسی تسلسل میں کچھ گفتگو ہوگی تو وہ بھی سناؤں گا. میں کتاب لایا تھا اسی لیے. امام غزالی کی کیمیائے سعادت ہے, بڑی معرکۃ الارا تصنیف ہے. مکاشفۃ القلوب, احیاء علوم الدین, کیمیائے سعادت, یہ 3 کتابیں اللہ اللہ جل جلالہ و عما نوالہ. اللہ الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والسوء والاسقام واحفظنا واحفظ ازواجنا واحفظ اولادنا
واحفظ ابناءنا واحفظ بناتنا واحفظ اخواننا واحفظ اخواتنا واحفظ اسرتنا واحفظ جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من كل آفات والبلیات فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ مولا تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کے جائز دلی مقاصد پورے فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے ایک محب جو بڑے معاون ہیں اس درس میں، ان کا بڑا تعاون ہے، نعمان احمد صاحب جو قطر میں ان دنوں مقیم ہیں، وہاں کچھ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ ان کی گھڑی گھڑی کی بلا کو ٹالے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے تمام بیماریوں کو دور فرمائے، رفع فرمائے، اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے حال پر کرم فرمائے، دنیا کے جس کسی گوشے میں وہ رہتے ہوں مولا تو اپنے حفظ و امان میں انہیں لے لے، ہر بلا سے، ہر وبا سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے ان کو محفوظ و مامون کر دے، اور جن کو کوئی امراض بیماریاں لاحق ہیں تو اپنے کرم سے ان کو شفائے کلی عاجلہ و کاملہ عطا فرما، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جنہیں روزگار حاصل ہے ان کے روزگار میں کشادگی وسعت و برکت عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دے، ہم سب کے جائز دلی مقاصد پورے فرما دے، چھوٹی بڑی ہر نیکی ہماری قبول فرما، چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرما دے، اسلام پر جلا اسلام پر مار، ہم سب کا خاتمہ بخیر فرما، ہم کو دین حق اور علم صحیح کے حصول کی توفیق عطا فرما، مولا صراط مستقیم پر گامزن رکھ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بجاہ سید المرسلین والہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین، وبمحبک سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ، وبمحبک سیدنا الصدیق الحسین خواجہ محی اللہ رضی اللہ عنہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم۔